آج کل مسلمانوں میں اس کی کوئی تمیز نہیں رہی کہ کیا رنگ ہمیں پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے. جو دل چاہا پہن لیا، جو دل چاہا مٹک لیا. یہ جتنے تنگ لباس پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی. آپ چاہے مسئلہ پوچھیں، آپ جو چاہے تعبیرات کریں. وجہ یہ ہے کہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں ہے. اس میں ہے ننگے کے حکم. اس کے بدن کی ساری حیت باہر ظاہر ہو رہی ہے. اتنے تنگ کپڑے پہننا کہ جس سے انسان کے چھپے ہوئے اعضاء وہ ظاہر ہوں. اس کو حدیث میں صراحت نے فرمایا کہ یہ قیامت میں ننگے ہوں گے، اور ان کا یعنی ننگے تو سبھی ہوں گے لیکن ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو دنیا میں ننگے رہے. یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں، ننگے ہیں. کہ جو عمل کمال کو نہیں پہنچا اس عمل کا کیا مزہ ہے. ابھی نماز کو کمال تک پہنچاؤ. کہتے جی کیا کریں، ہم دفتر کے ملازم ہیں، وہاں کا قانون یہ ہے. میں نے کہا تمہیں کیا، کس نے منع کر دیا تمہیں؟ تم ایک لنگی ایک کرتا اپنے تھیلے میں رکھ لو تو فارغ ہو جاؤ. ان یہود و نصارہ کے نظام سے نکل کر باہر آؤ، کپڑے بدل لو. میں نے کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں. میں تو حیران ہوں اس بات سے کہ اگر یہ ان کے دفاتر میں سنت کے لباس سے نہیں جا سکتا تو یہ اللہ کی مسجد میں غیر سنت لباس پہن کے کیسے آ سکتا ہے؟ سوال میرا سوال کا جواب دے کوئی. اگر آپ کے نزدیک قانون کی حیثیت یہ ہے کہ آپ سنت لباس پہن کر وہاں نہیں جا سکتے تو آپ مجھے بتائیے یہاں کون سا قانون ہے کہ آپ انگریز کا لباس پہن کر مسجد میں آتے ہیں؟ آپ بتائیے تو جواب دیجیے بات. لیکن وہی بات ہے کہ جب احساس مردہ ہو جائے اور جب یہود و نصارہ کے طریقے دلوں میں رچ بس جائیں، تو صاف فرماتے تھے کہ جب کفر دل میں جڑیں پکڑ لیتا ہے تو غیروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں. تاکید سے کہہ رہا ہوں اپنا لباس، ہر قوم کی پہچان اس کے لباس سے ہے. نہ نماز سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ روزے سے ہے، کہیں سے نہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ہوتی گنجائش کیوں اعراض کرتے آپ نے صرف مجھے دے کر اتنا فرمایا. میرے جسم پر سرخ رنگ کا لال رنگ کا ایک بھاری کپڑا تھا، آپ میں تو متوجہ ہے پر میں یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے، بس اتنا کہا آپ نے. یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ اس زمانے کی جہالت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت لباس علماء کا لباس ہے. یہ ہے جہالت. سارے مسلمان اس جہالت میں مبتلا ہیں کہ مصنون لباس علماء کا لباس ہے. یہ ہے سب سے بڑی حماقت اور جہالت کہ مصنون لباس کو کس کا لباس سمجھتے ہیں؟ علماء کا لباس ہے. یہ جہالت ہے. چنانچہ لباس دیکھ کر آپ عالم ہیں، حالانکہ لباس کا تعلق مسلمان سے تھا، عالم سے کیا تعلق تھا؟ اسلام کا لباس ہے نا. سمجھتے ہیں کہ ایسا لباس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں وہ جاہل ہے. اس لیے یہ علماء کی یا نیک لوگوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہونے کی علامت ہے. جیسا وردی پولیس والے کا پولیس والا ہونے کی علامت ہے، اس کا مصنون لباس مسلمان کے
مسلمان ہونے کی علامت ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ لباس ہے, اگر آپ یہودی ہیں تو آپ کا یہ لباس ہے. سیدھی بات. ہم تو کوئی فرق نہیں سمجھتے یہودیت اور اسلام میں, سوائے اس کے کہ آپ کو حلیہ بتائے گا کہ آپ مسلمان یا یہودی. آپ کے ذہن میں نصرانی ہونا نصرانیت ہے. ہمارے سنت اور قرآن میں خلاف سنت زندگی گزارنا یہودیت نصرانیت ہے. وہ اتنا چھوٹا لباس ہوتا ہے کہ آدمی جب جھکتا ہے تو پیچھے صدر اتنا کھل جاتا ہے کہ جس سے نماز یقینی طور پر فاسد ہو جاتی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں, ابھی تو گزارا ایسا ہو کہ ہم سادہ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں پسینہ خشک ہو جاتا ہے موٹے کپڑے میں پسینہ, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں سہولت ہوتی ہے اس میں. صحابی فرما رہے ہیں کہ موٹے کپڑے میں ہمیں نماز کی سہولت ہوتی ہے. یہ صحابی خود کہہ رہے ہیں. یہ ساتھ رکھ سکتا ہوں کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اکثر کی نماز نہیں ہوتی, نماز فاسد ہوتی ہے. انہیں کہ یقینی طور پر جھکنے پر پیچھے اتنا سطر کھل جاتا ہے, کیونکہ جب کرتا نیچے تک نہیں ہے تو سطر کھل جاتا ہے. سطر کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. مگر شیطان ایسا گھاگ ہے, وہ تمہارے ذہن میں وہ باتیں وہ سوالات پیدا کرے گا کہ تم اس بات کو تمہیں سمجھنے نہیں دینے کا. وہ کہے گا جمے رہیے اپنی بات پہ. جی ہاں, یہ کہے گا شیطان, جمے رہیے اپنی بات پہ.